آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ یہ دنیا دار کی محبت یہیں رکھی رہ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ محبت کام کس کی آئے گی؟ کسی دنیا دار کی نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت کام آئے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب محبت کا دعویٰ کیا حضور سے تو پھر پتھر بھی کھائے گئے، کڑی دھوپ میں ریت پر بھی لٹائے گئے ہیں، زنجیریں بھی ہاتھوں سے باندھی گئی ہیں، ہاتھ جکڑ دیے گئے، اتنے زخم برداشت کیے۔ حضرت بلال کی وہ کہانی ایسی کہانی ہے، ایسا واقعہ ہے، ایسا دردناک قصہ ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پھر آنسو نہیں تھمتے، جس کو بیان کیا جائے تو پھر آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو عبداللہ بن جران نے خریدا۔ حضرت بلال اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت بلال بہت کام کرنے والے تھے، بہت تگڑے تھے۔ حضرت بلال ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں، ایسی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن کا کلمہ اگر تم پڑھ لو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت بلال نے کہا، بتاؤ پھر وہ کون ہے، کون سی ذات ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بتایا، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے بتایا تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہیں پر حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو گئے، حضور سے محبت ہو گئی۔ حضرت بلال نے ابھی کسی کو بتایا نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے ہو گئے ہیں۔ بلال آئے اور اپنا کام کرنے لگے۔ تھوڑے دن گزر گئے تو عبداللہ بن جران کو کسی نے بتایا کہ تیرا غلام بلال ہے، اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ محمد عربی کا دیوانہ ہو گیا ہے، کام تیرا کرتا ہے، گن اس کے گاتا ہے۔ عبداللہ بن جران کو بہت غصہ آیا۔ عبداللہ بن جران نے امیہ کے ہاتھ بلال کو بیچ دیا، اور امیہ کو یہ بتایا نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ حضور کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ امیہ کے ہاں حضرت بلال کام کرنے لگے، بہت کام کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امیہ اور اس کے چاہنے والے اور بھی لوگ جمع تھے، عمار بن یاسر کو مار رہے تھے۔ عمار بن یاسر کو تمام لوگوں نے مارا، امیہ نے مارا، اور اتنا مارا کہ امیہ تھک گیا۔ امیہ تھک کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب بلال ہٹے کٹے تھے، بلال کو بلایا، کہا بلال تو میرا غلام ہے، عمار کو اتنا مار کہ اس کی جان نکل جائے، یہ محمد عربی کا دیوانہ ہے، یہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اتنا مار کہ یہ ان کا کلمہ نہ پڑھے، یہ ان کا نام نہ لے۔ بلال نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، بلال تو حضور کے دیوانے ہو چکے تھے۔ ہاتھ میں کوڑا دیا امیہ نے، حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور عمار بن یاسر کے قریب گئے۔ عمار بن یاسر کو معلوم تھا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ عمار بن یاسر یہ سوچتے تھے کہ کہیں بلال یہ نہ کہہ دیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر بلال نے یہ کہہ دیا تو بلال کو بھی مارا جائے گا۔ تو عمار بن یاسر نے حضرت بلال کے کان میں کہہ دیا کہ بلال یار 3-4 کوڑے مار لے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، اور اگر مارے گا نہیں اور کہیں اعلان کر دیا تو جیسا میرا حشر ہے، جیسی میری حالت ہے، ایسی بھی حالت تمہاری ہو جائے گی، یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ بلال نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا اور کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اسی نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تمہیں یہ لوگ ماریں یہ مجھے برداشت نہیں، کیونکہ تم بھی حضور کے دیوانے ہو، میں بھی حضور کا دیوانہ ہوں، میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے، یہ بلال کو کتنا مار سکیں گے۔ ادھر امیہ چیخ کر بولا کہ بلال تجھے کوڑا بات کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، تجھے کوڑا مارنے کے لیے دیا گیا، تو عمار کو مارتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال نے کوڑا نچایا اور پھینکا دور اور کہا امیہ سن لے، غلام تیرا ہوں، غلامی تیری کرتا ہوں، لیکن حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں، حضور کے نام کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں، حضور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جس نبی کا عمار نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو عمار کو مارے گا، بلال دیکھتا رہے گا، یہ بلال کو برداشت نہیں ہے، جہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ امیہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، بلال کھانا میرے یہاں کھاتا ہے، غلام میرا ہے اور گن محمد کے گا رہا ہے۔ بلال نے کہا ہاں میں محمد کا دیوانہ بن چکا ہوں،
میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ امیہ کو بڑا غصہ آیا، امیہ نے کوڑا اٹھایا، حضرت بلال کو مارنا شروع کیا۔ تھک گیا، حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، دونوں پیروں کو باندھ دیا۔ وہ کڑی دھوپ اور وہ ریت کے اوپر بلال کو لٹایا اور ان کو بہت مارا، پتھروں سے بلال کو مارا، اور اتنا مارتا، روز بلال کو مارتا، یہاں تک کہ تھک جاتا، پھر مارتا، پھر تھک جاتا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، دیکھا امیہ ظلم کر رہا ہے، امیہ مار رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کے پاس گئے، کہا بلال تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ احد احد کیوں کہتے ہو؟ اگر تم احد احد کہو گے تو یہ امیہ تمہیں مارتا رہے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں پھر میں کیا کروں؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، کچھ مت کہو، جب تک تم خاموش رہو گے یہ تمہیں نہیں مارے گا۔ حضرت بلال کہتے ٹھیک ہے۔ 2 دن ہوئے، حضرت بلال نے احد احد نہیں کہا۔ احد کا معنی ایک، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال احد احد کہتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے، تبھی امیہ مارتا تھا۔ 2 دن سے حضرت بلال نے احد احد نہیں کیا تو امیہ نے مارا نہیں۔ حضرت بلال نے پھر احد احد کہنا شروع کیا، پھر امیہ مارنے لگا، اور اتنا مارتا پورے جسم پر زخم لگے تھے، وہ پاؤں بھی گھائل تھے، ہاتھ بھی گھائل تھے، چہرہ بھی گھائل تھا۔ حضرت بلال اف نہ کرتے، حضرت بلال احد احد کی صدائیں بلند کرتے۔ ایک دن پھر حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا، کہا بلال میں نے تم سے کہا تھا تم خاموش رہو تو یہ تمہیں نہیں مارے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور جب تک احد احد میں بلند آواز سے کہہ نہیں لیتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا۔ حضور میں نے 2 دن سے احد احد نہیں کہا تو اس نے مجھے مارا نہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ جب یہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے مزہ آتا ہے، مجھے حضور سے بہت محبت ہے۔ جب میں احد احد کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ مارتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے، مجھے حضور کی اور یاد آتی ہے، مجھے اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہاں اسی لیے میں احد احد کی صدائیں لگاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ لوگ آتے تھے حضرت بلال کے پاس، کہتے تھے بلال تم احد احد کی صدائیں لگاتے ہو، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اور اس نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو بنایا ہے، وہی نظام چلاتا ہے۔ جب وہی نظام چلاتا ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کے ہی اشارے سے ہر کام ہوتا ہے، تو وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں تمہیں بچاتا؟ تو حضرت بلال نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا کہ اللہ کا کام ہے وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں وہ اللہ کو آزمائے۔ کیا ہی پیارا حضرت بلال نے جواب دیا۔ لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہیں اور امیہ ان پر ظلم کر رہا ہے، امیہ ان پر پتھر مار رہا ہے، امیہ ان کو زخم دے رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، اور وہ احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے مسجد نبوی میں، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی، آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضور مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، قریب گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بلال کو خرید لیتا، بلال پر ظلم مجھے برداشت نہیں ہوتا، بلال پر امیہ کتنا ظلم کر رہا ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو ضرور خرید لیتا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آئے، آنے کے بعد پیسوں کا انتظام کیا اور امیہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہنسا، مسکرایا کہ میں تو اس کو 50 میں خرید کے لایا تھا، میں اس کو 50 دینار میں خرید کر لایا تھا، مگر تم خریدتے ہو تو میں اس کی بولی لگاتا ہوں، اب میں 50 نہیں بلکہ 2000 دینار لوں گا، مرضی ہو تو خرید لو اور مرضی نہ ہو کوئی بات نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا 2000 دینار۔ حضرت صدیق اکبر نے 2000 دینار نکالے، دے دیے۔ اس نے کہا بس 2000 دینار میں بھی کام نہیں چلے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا پھر کیا لوگے؟ اس نے ایک اور سودا کیا، کہا تمہارے اچھے مجھے کچھ غلام چاہیے، کچھ باندی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے
لے جاؤ۔ کچھ غلام دیے، کچھ باندی دی اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ بلال کو جب خریدا تو بتایا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت بلال نے جب اتنا سنا تو رونے لگے اور آنسو بہنے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مت رو، مت رو، میں تمہیں اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے بے چینی ستا رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال تم ان کے پاس اس حالت میں جاؤ گے، پورے جسم پر تمہارے زخم لگے ہوئے ہیں، اور تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو وہ اور زیادہ روئیں گے، تو اس سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، مرہم پٹی کر دیتا ہوں، تمہارے زخموں کو چھپا دیتا ہوں، کپڑے پہنا دیتا ہوں، بالوں میں کنگھی کر دیتا ہوں، بالوں میں تیل لگا دیتا ہوں، پھر تم حضور کی بارگاہ میں جانا، تو حضور پھر تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے، ان کے زخموں پر مرہم لگایا، پٹی باندھی، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کے چہرے کو صاف کیا، ان کے بالوں میں تیل لگایا اور ان کے بالوں میں کنگھی کی، داڑھی کو صاف کیا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور آج تک میرے بالوں کی کنگھی کسی نے نہیں کی، آج تک میرے بالوں میں اور داڑھی میں کسی نے تیل نہیں لگایا، آج تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی نے کپڑے نہیں پہنائے۔ حضور جب پیدا ہوا غلام ہی پیدا ہوا، آج آپ نے یہ کیا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت بلال اتنا کہہ کر رونے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال رو مت، رو مت، تم روتے ہو نا تو مجھے بھی رونا آتا ہے، اور آج تمہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے چلیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، رونا مت، اور وہاں پہنچنا تو رونا مت، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت رو چکے ہیں، اب اگر تم ان کے سامنے رو گے تو حضور کو بھی رونا آئے گا، اور جب حضور روئیں گے نا تو میں بھی روں گا، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ بلال حضور کے سامنے رونا مت، اپنے آپ کو برداشت کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے گئے۔ حضرت بلال کو جیسے ہی حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور پہلی نظر حضرت بلال پر ڈالی نا، حضرت بلال کی نظر جھک گئی، حضرت بلال کی نظریں نیچے جھک گئیں، اور کہا بلال تم آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ دوسری نظر حضرت صدیق اکبر پر ڈالی، کہا صدیق تمہارا بہت شکریہ۔ حضرت صدیق نے جب اتنا سنا کہا حضور شکریہ کس چیز کا، حضور سب آپ کا ہی تو ہے، میرے پیسے آپ کے پیسے، میں آپ کا، میری ہر چیز آپ کی، میرے ماں باپ، میں سب آپ پر قربان، حضور سب آپ کا ہے، کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے تو حضرت بلال کو رونا آ گیا، حضرت بلال رونے لگے، بہت تیزی سے رونے لگے، حضور بھی رونے لگے، حضرت صدیق بھی رونے لگے۔ پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اے بلال رو مت، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے میرے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی جب روتے ہیں نا، میرے حضور جب روتے ہیں تو میں بھی دیکھ نہیں پاتا ہوں، مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال چپ گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی کام ہوتا ہے نا حضرت صدیق آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے تھے صدیق بس کرو، تم نے ابھی تک اس کی خدمت کر لی ہے، اب میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کی خدمت کروں گا، اس نے بہت ظلم سہے ہیں میرے لیے، اس نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، بہت ظلم سہے، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔